کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے چند وہ مسائل بیان فرمائے تھے کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند ایک مسائل کل کے درس میں ذکر کیے تھے۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے کچھ ایسے مسائل کو کہ جن کے اندر روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اس کے ذمے قضا لازم ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، بسا اوقات روزے کے اندر کچھ ایسے افعال اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ باقی نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ٹوٹنے کے بعد کبھی تو اس کی صرف قضا لازم ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لینا، اور کفارے کا مطلب ہوتا ہے کہ روزے کے بدلے سزا اور جرمانے کے طور پر جو اللہ نے ایک حد متعین کی ہے اس حد کو ادا کرنا۔ میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ روزے دار نے بھول کر کھا لیا یا بھول کر پی لیا یا بھول کر اس نے نفسانی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ پوری کر لی، بھولنے سے یہ کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی شخص کھا پی تو بھول کر لیتا ہے، لیکن بعد میں کم علمی کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ روزہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ یہ سمجھا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب پہلے اس نے بھول کر کھایا تھا، بعد میں وہ جان بوجھ کر کھا بیٹھتا ہے۔ پہلے اس نے بھول کر پیا تھا، بعد میں وہ جان بوجھ کر پی بیٹھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ پہلے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اب جو اس نے جان کر کھایا ہے یا جان کر پیا ہے، اگرچہ لا علمی میں مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کھایا پیا، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب روزہ ٹوٹا ہے تو اس کے ذمے اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی بعد میں اس روزے کے بدلے رمضان کے بعد صرف ایک روزہ رکھ لے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہر الٹی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر ایسا ہوا، ایک شخص نے یہ سمجھا کہ میری الٹی آئی ہے، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ الٹی آنے کے بعد جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اب فقہا فرماتے ہیں پہلے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹ گیا ہے۔ اب جو روزہ ٹوٹا ہے اس کے ذمے اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے اگر کسی روزے دار کی نکسیر چل گئی، نکسیر ناک کے اندر سے خون آیا، وہ بہہ گیا، باہر نکل رہے، اس نکسیر چلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ نکسیر کا کچھ خون اس کے حلق کے اندر اترا اور پیٹ میں چلا گیا، اب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اب مسئلہ ذہن نشین فرمائیے، نکسیر چلی، خون اس کے پیٹ میں نہیں گیا، اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ روزہ ٹوٹا نہیں تھا۔ اس نے کچھ کھانا شروع کر دیا یا پینا شروع کر دیا، پہلے تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اب کھانے پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے، اب اس کے ذمے اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ بعض دوستوں کے بیماری ہوتی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے، دانتوں سے خون آتا ہے، وضو کرنے بیٹھو تو خون آ جاتا ہے، سو کر اٹھو تو دانتوں سے خون آ رہا ہے، ویسے کوئی کلی کرنے لگے تو خون آ جاتا ہے۔ یہ دانتوں سے جو خون آیا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں ذہن نشین فرما لیں، دانتوں سے خون چلا اور وہ خون تھوک کے ذریعے باہر نکال دیا، اندر بالکل نہیں گیا، ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر وہ خون تھوک کے ذریعے سے پیٹ میں چلا گیا، اب تھوڑی تفصیل ہے، دیکھیں گے کہ خون زیادہ تھا یا تھوک زیادہ تھا۔ اگر تھوک غالب تھا، خون کم تھا،
تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ منہ کے اندر کون سا پیمانہ لگائے، کیسے پتہ چلے گا کہ خون کم ہے یا تھوک زیادہ ہے، یا تھوک کم ہے یا خون زیادہ ہے؟ اس میں فقہاء نے پہچان لکھی ہے۔ وہ جو خون حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جا رہے، اگر یہ خون جاتے وقت خون کا ذائقہ محسوس ہو، خون کی کڑواہٹ محسوس ہوئی، سمجھ لو کہ خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی، تو مطلب تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا، جس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹا ہے، خون زیادہ تھا، نگل گیا، تو روزہ ٹوٹا ہے، اس کے ذمے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی منہ کھول کے کھڑا ہے، ایسے منہ کھول کے کھڑا تھا، سامنے سے کسی نے کوئی پتھر یا کنکر اٹھایا، پھینک کے مارا، وہ سیدھا اس کے منہ میں آیا اور اس کے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا روزہ ٹوٹا، لگے اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو منہ کھول کے کھڑا تھا، یہ ایسے بارش آ رہی تھی، منہ اس نے آسمان کی جانب کھول کے کھڑا ہوا، بارش کے قطرات اس کے منہ کے اندر سے پیٹ میں چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ فقہاء فرماتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اس کے ذمے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان جب کلی کرتا ہے، کلی کر کے پانی باہر نکال دیتے ہیں، منہ کے اندر کچھ تری سی باقی رہ جاتی ہے پانی کی۔ اب یہ جو تری پانی کی منہ میں باقی رہ گئی ہے، اس کو کوئی بندہ نگل گیا، اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس میں فقہاء فرماتے بہتر یہ ہے کلی کرنے کے بعد ایک مرتبہ تھوک لیا جائے، وہ تھوک لیا تو جو تری ہے وہ نکل گئی، بس کچھ ٹھنڈک سی باقی رہ گئی، اس کو یہ نگل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کسی نے جان بوجھ کے کلی کی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تری منہ میں باقی رکھ لوں، وہ باقی رکھ کے اس کو نگل گیا، اس کے نگلنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کام کی شدت اگر ہو، بہت سارے احباب کام ایسا کرتے ہیں جو سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، کام زیادہ ہو گیا، شدت کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا، اب اسے روزے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، یہ کیا کرے؟ روزہ توڑ دے یا نہ توڑے؟ اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ برداشت کرے، روزہ نہ توڑے، اللہ سے ہمت مدد مانگے، روزے کو بچائے، عبادت ہے۔ البتہ اگر یہ کام کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، برداشت نہیں ہو پا رہا، اس کو خطرہ ہے کہ اگر میرا روزہ نہ میں نے توڑا تو میری جان نکل جائے گی، اب شریعت اس کو حکم دیتی ہے روزہ توڑے، جان بچا لے۔ اب یہ جو اس نے روزہ توڑا ہے، اس کی صرف اس کے ذمے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب کوئی انسان روزہ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھائے جو عام طور پہ غذان کھائی جاتی ہو یا دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، اس کو جان بوجھ کے اپنے ارادے سے کھاتا ہے، گویا شریعت کی جو حد ہے اس حد کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ شریعت کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں، اور یہ اس کی مخالفت کرتا ہے، جان کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، یا جان بوجھ کے بیوی کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا کرتا ہے، اب اس کے ذمے کفارہ ہوگا۔ کفارہ ایک قسم کی سزا ہے، اب وہ سزا شریعت کا قانون توڑنے کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے، وہ اس نے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تو قضا کا رکھنا ہے، اور 2 مہینے لگاتار اس نے روزے رکھنے ہیں، جو اس رمضان المبارک کے روزے کی قضا۔ اب عورت کے ذمے جو قضا ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے، ظاہر ہے عورت کو تو 2 مہینے ایسے نہیں ملتے جس کے اندر درمیان میں ماہواری نہ آئی ہو، اب اس کے درمیان میں قضا کفارہ ادا کرتے وقت اگر عورت کو ماہواری آ جائے تو اس کی ماہواری اس کفارے کی ادائیگی میں خلل واقع نہیں کرتی، بشرطے کہ وہ ماہواری جیسے ہی پاکی کے اندر بدلے تو فوراً یہ کفارے کے روزے ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔